بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں، رفعتیں، منقبتیں اور سعادتیں وہ تو بے شمار ہیں، چند ایک کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی تھے، قریشی تھے، خلیفہ ثالث بھی بنے، ذو النورین نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر بن کر داماد نبی بھی بنے، سابقین اولین میں تھے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے تھے، پھر مدینہ کی ہجرت میں بھی شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پر جیش العسرہ اور غزوہ تبوک میں 1/3 سے زائد لشکر کو سامان جہاد فراہم کرنے والے، یعنی 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 دینار جب نبی کی خدمت میں پیش کیے تو آقا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ان دینار کو ہوا میں اچھال کر فرمایا، ما ذر عثمان، آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، یہ عمل اس کے لیے کافی ہے۔ رجل حیی، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، ایسا عثمان تستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ جب احد کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ابن عفان موجود ہیں، تھوڑا سا احد کا پہاڑ ہلتا ہے، آپ نے فرمایا اسکن، ٹھہر جا، تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق، 2 شہید ہیں۔ غار حرا کے بارے میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا تھا اہدا، ٹھہر جا، تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق، 1 شہید ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور فتنوں کو قریب دکھلایا، تو فرمایا کہ اس دن فلاں آدمی، وہ جو جا رہا ہے، علی الہدی، ہدایت پر ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں میں کود پڑا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح یہ خوش قسمت ہے کون؟ وہ اپنے سر پر کپڑا ڈالے ہوئے عاجزی کی تصویر بن کر گزر رہا ہے۔ جب آپ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا وہ عثمان ابن عفان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے خلافت کا تاج پہنایا جائے گا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کی خلافت برحق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اور آپ کی منشا ہے، تو اس موقع پر کچھ منافق لوگ تجھ سے یہ خلعت اور یہ خلافت کا عہدہ چھیننے کی کوشش کریں گے، اسے نہ اتارنا، شہادت کو گلے لگا لینا، لیکن اس منصب خلافت کو نہ چھوڑنا۔ یہی عثمان ابن عفان جامع القرآن بھی ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کرنے والے بھی ہیں، بیر روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے بھی ہیں، خراسان اور افریقہ کے علاقوں کو فتح کرنے والے بھی ہیں، اور حدیبیہ میں قاصد رسول اور سفیر رسول بن کر جانے والے بھی ہیں، جن کی وجہ سے بیت رضوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی آیات اتری، اس کا سبب بننے والے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 2 منقبتیں ان کے حصے میں ایسی آئی کہ شاید چشم فلک اس انتظار میں ہے کہ یہ سعادتیں کسی اور کو نصیب ہو۔ ذو النورین نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کے عقد میں آئی، اور دوسری سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ یاد رہے ان پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ بدر میں شریک نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان ابن عفان کی زوجہ حضرت رقیہ بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ آپ ان کی عیادت کرے، آپ کو جنگ میں شریک ہونے کا
अजर भी मिलेगा, माले गनीमत का हिस्सा भी मिलेगा। और फिर जब आप बदर की जंग जीत कर वापस लौटे तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा को सुपुर्द ज़मीन कर रहे थे। तो गोया इनको तो दो अफसोस और दो जुदाइयाँ मिली, एक बदर में शरीक न होने का गम, यानी बदर से जुदाई का गम, और दूसरा अपनी अहलिया से जुदाई का गम। और दूसरा एतराज़ कि ये बैत रिज़वान में शरीक न थे, बैत रिज़वान हुई इनकी वजह से हैं। आका ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया था। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहम उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत का बड़ा रहम दिल अबू बकर हैं। अशद्दुहा फ़ी दीनिल्लाहि उमर, दीन के मामले में सख्त हज़रत उमर हैं। आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम को जानने वाला मुआज़ इब्न जबल हैं। आलमुहुम बिल फ़राइज़, फ़राइज़ पर अच्छी गिरफ्त रखने वाला ज़ैद इब्न साबित हैं। अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, कुरान को अच्छा पढ़ने वाला उबई इब्न काब है। अमीन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का बड़ा अमानतदार अबू उबैदा है। इसी तरह आपने फरमाया अस्दक़ुहुम हयाअन, सबसे ज़्यादा हया करने वाला उस्मान है। रजुलुन हयी, बहुत ज़्यादा हया का पेकर। तस्तहयी मिनहुल मलाइका, फ़रिश्ते भी जिससे हया करे। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से हमें ये सबक मिलता है कि दीन पर इस्तिक़ामत के साथ डटना है। मुनाफिकीन की साजिशों से मुतासिर होकर हिम्मत नहीं हारनी, हौसले नहीं हारने, मैदान को नहीं छोड़ना, मैदान छोड़कर भागना नहीं है, और दुनिया वालों को जुर्रत गोई का एक सबक देकर जाना है। जुम्मे का दिन है, ज़िलहज्जा का महीना है, रोज़े की हालत है, तिलावत कर रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। फरमाया आपने शहादत से पहले ख्वाब देखा, अपनी एलिया हज़रत नाइला और कुछ दीगर ग़ुलामों को बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आका ने फरमाया उस्मान जल्दी आ जाओ, मैं अबू बकर उमर तुम्हारे इंतज़ार में है, इफ्तार हमारे साथ करना। और बाज़ रिवायात में है कि जुम्मा हमारे साथ पढ़ना। हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलना है, हया का पेकर बनना है, इस्तिक़ामत की तस्वीर बनना है, आजिज़ी को अपने अंदर पैदा करना है, लेकिन दीन के लिए दुश्मनाने दीन के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाना है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।